هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. سورۃ البقرہ آیت نمبر 74. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، تو وہ پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، یا سختی میں اس سے بھی بڑھ کر ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بلا شبہ پتھروں میں سے کچھ پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بلا شبہ ان میں سے یقیناً کچھ ایسے بھی پتھر ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان سے پانی نکلتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور بلا شبہ ان میں سے یقیناً کچھ وہ بھی ہیں جو يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے ہرگز اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو تم اعمال کرتے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں تمہارے لیے، وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمیشہ سے اللہ کے کلام کو سنتے آئے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اسے تبدیل کر دیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ اسے سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہم یعلمون، اور وہ جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں گائے والوں کا تذکرہ کیا جن کا ایک آدمی مرا، قتل ہوا. اللہ رب العالمین نے ایک گائے کو، جو گائے ان کے نزدیک ایک معبود کی حیثیت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور ذبح کیا،
اور جو لوگوں کے عقائد ہوتے ہیں کہ ایک معبود یا ایسی چیز کو مارنا جس کی کوئی حیثیت ہے تو اس کو مارنے کے بعد کوئی نقصان ہو جائے گا اس کو یا ہمیں کوئی نقصان ہو جائے گا، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا کہ فلاں جو درخت ہے اس کی نسبت فلاں بزرگ اور عامل کی طرف ہے، کوئی اسے کاٹے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو لوگوں میں بھی چونکہ گائے کی جو تقدیس اور گائے کی جو ایک عقیدت اور اس کا جو احترام تھا وہ بہت بڑا تھا، تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا وہی جو اللہ رب العالمین چاہتے تھے کہ اس سے اللہ رب العالمین نے مردے کو زندہ کر دیا، اور مردے نے بول کر کے اس بات کی وضاحت کی کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اب یہ اتنا بڑا واقعہ تھا، اس واقعہ کے بعد تو لازمی طور پر چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ تھے اللہ رب العالمین کے لیے ڈرنا شروع ہو جاتے اور ان کے دل اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور خشیت کی وجہ سے وہ صورت اختیار کر لیتے جو پتھروں کی صورت ہوتی ہے، جن سے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے پانی بہہ پڑتا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ اس معاملے کو دیکھ لینے کے بعد لوگوں کے دل ڈرنے کے بجائے سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا سختی میں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئے، ایسے ایک پتھر سخت ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جبکہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، ان پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جن سے پانی کی نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے پتھر ہیں جو پھوٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور وہ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ پتھروں کا اللہ سے ڈرنا اور ڈر کر کے ان میں سے پانی کا نکلنا آنسوؤں کی صورت میں، تو یہ ممکن نہیں ہے، کوئی آدمی انکار کر سکتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایسی کئی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، آپ ان کی تسبیحات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اب پرندوں کا جو چہچہانا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہا ہو، اور اس دنیا میں یہ جو پہاڑ ہیں اور اس دنیا میں جو درخت ہیں اور آسمان ہے اور زمین ہے اور پانی ہے، یہاں تک کہ اللہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ہمیں ان تسبیحات کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ جو پرندے ہیں نا، یہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر پرندے نے اپنی نماز کو بھی جان لیا ہے، اپنی تسبیح کو بھی جان لیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور وہ باقی کیا کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ بھئی پرندے کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اور پرندے کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، لیکن قرآن نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں اور ہر پرندے کو اپنی نماز کا بھی علم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ جو امانت ہے نا قرآن مجید، اللہ نے اسے پہاڑوں پر پیش کیا تھا، پہاڑوں نے ان کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب کو بندہ سمجھے کہ پہاڑوں نے کس طریقے سے قرآن مجید کا انکار کیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے،
ہمیں ان باتوں کا علم نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاں اس بات کے تذکرہ کیا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ قیامت کے دن ہوگا نا، اللہ رب العالمین جب لوگوں سے سوالات کریں گے اور ان سوالات میں سوالات یہ بھی ہوں گے کہ تم نے یہ کام کیا، یہ کام نہیں کیا۔ اب بندہ جب انکار کرے گا تو اللہ انسان کے وجود کو یہ قوت دے گا اور قوت گویائی بخشے گا، اور ہاتھ بولیں گے، قدم بولیں گے، زبان کے علاوہ تمام چیزیں بولیں گی، یہاں تک کہ اگر زبان بھی بولے گی تو وہ انسان کے حق میں یا اس کے خلاف بولے گی، انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگی۔ اب کو بندہ سوال کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ہاتھ بولنا شروع کر دیں؟ بھائی اللہ جو ہے نا وہ قادر علی کل شیء قدیر ہے، اور اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جو ایسی باتیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا ہماری سمجھ میں نہ آئیں، ان کو تسلیم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے یہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتے ہیں، اور ان میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ پتھر سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اب ہمارے لیے تو وہ چشمہ ہے، ممکن ہے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ ایک چشمہ نہیں بلکہ وہ اس کے آنسوؤں کی ایک حیثیت ہو، اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اور کچھ پتھر گرے پڑے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گرے پڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسان، ان کے جو دل تھے وہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے پتھروں کی تعریف کر دی کہ انسان سے تو وہ پتھر بہتر ہے جو اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، بہہ پڑتے ہیں۔ ایک آنسو نہیں بلکہ آنسوؤں کی ایک نہر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یتفجر منہ الانہار، وہ ان پتھروں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، اور اس سے تو وہ پتھر بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ یعنی تم نے ایک اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لیا اور موسیٰ سے کہا کوئی طریقہ بتاؤ کہ یہ مردہ زندہ ہو جائے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا، اللہ نے وہ کر دیا جو آپ چاہتے تھے۔ اس کے باوجود اگر آپ انکاری ہیں اور آپ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خطاب مسلمانوں کو ہے، اور وہ یہودی جنہیں مسلمان سیدھا سادہ سمجھتے تھے اور انہیں لگتا تھا کہ ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے اور ان یہودیوں کو مومن ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان سادہ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم طمع رکھتے ہو کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائیں اور یہودی مومن ہو جائیں؟ وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ہمیشہ سے ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس کلام کو سن لینے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ تو لوگوں نے تورات میں بھی تبدیلیاں کی، لوگوں نے زبور میں بھی تبدیلیاں کی، اور انجیل میں بھی تبدیلیاں کی گئیں، اور یہ جو تورات ہے اس میں بطور خاص وہ تمام کی تمام باتوں کو نکالا گیا اور ان کی تبدیلی کی گئی اور ان میں تحریف کی گئی، جن باتوں کا تعلق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ تھا، آپ کے نام تھے، آپ کی والدہ کا نام تھا، آپ کا جائے مقام تھا، وہ تمام کے تمام چیزوں کو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں سے حذف کر دیا، اور وہ احکامات جن کا تعلق حلال کے ساتھ تھا یا حرام کے ساتھ تھا، ان لوگوں نے ان میں بھی تبدیلی کر دی، جس چیز کو چاہا حلال کر دیا اور جس چیز کو چاہا حرام کر دیا۔ اللہ فرماتے تم یہ چاہتے ہو کہ یہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کلام کو بدلتے رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟
ان کی ہمیشہ سے فطرت یہی رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اپنے رسولوں کے ساتھ بھی غداری کی ہے، اور ان کی تو ایک تاریخ ہے، یہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون، جان لینے کے بعد بھی یہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہمارے زمانے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو یہودیوں نے کیا، اور جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ وہی سلوک کیا جو عیسائیوں نے کیا۔ ان کے علماء، احبار اور مشائخ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی کی دلیلیں نکالتے تھے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم میں سے بھی جو مخصوص فرقے بن چکے ہیں، ہر کسی نے اپنی اپنی دلیلیں قرآن مجید سے نکالی، اور پھر قرآن میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، بلکہ میرے فرقے کے مطابق اس کی مراد کیا بنتی ہے، میں نے اس مراد کو لیا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اگر میں اللہ کی کلام کو سمجھنے کے باوجود اس کو اپنی فقہ کے مطابق موڑتا ہوں، یا اپنے فرقے کے مطابق موڑتا ہوں، یا اپنے مسلک کے مطابق موڑتا ہوں، جبکہ وہ اس کی تفسیر اور اس کی تشریح نہیں بنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر وہ خامی موجود ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر موجود تھی۔ اللہ کی کلام کو تبدیل کرنا اس زمانے میں شاید نہیں ہے ظاہری طور پر، البتہ اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے نا اس کو تبدیل کرنا دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک ہے آپ الفاظ کو تبدیل کر دیں، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کو ہی تبدیل کر دیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ کام کرنے کی جسارت نہیں کرتا، اسے پتہ ہے بہت جلد پکڑا جاؤں گا، میرے چھاپے ہوئے قرآن مجید کے اوپر پابندی لگ جائے گی۔ ایک ہوتی ہے تبدیلی، معنوی تبدیلی، آپ قرآن مجید کی آیات کو تو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں لیکن اس کا معنی بدل دیتے ہیں، یا اس کی تفسیر بدل دیتے ہیں، یا اس کی توضیح بدل دیتے ہیں، اس کی تشریح بدل دیتے ہیں، اور یہ معاملہ ہمارے اس زمانے میں بکثرت پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ مراد نہیں لی جاتی جو اللہ رب العالمین کی مراد ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے کفر یا عقائد کو قرآن مجید کی روح سے اس کو ثابت بھی کیا جاتا ہے، اور سادہ لوگوں کو قرآن مجید کھول کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کی خاص روش ہے کہ وہ اللہ کی کلام کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، پھر اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس سب کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم جو غلط کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔